بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. Once again, welcome back to our channel because you are watching Gupshup Corner with new video and I'm your host. چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اور جو لوگ چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو جو ہے اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. آج ہم پرورش پہ پھر سے بات کریں گے. جو پرورش کی لاسٹ ایپیسوڈ گزری ہے اس پر اور جو ٹیزر ہے نیو ایپیسوڈ کا اس کے اوپر. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ مانور جو ہے وہ ولی کو کہتی ہے کہ تمہارا باپ جا رہا ہے تو تم اس کو ملو. تو جس کو وہ اسٹریٹ آف ریفیوز کر دیتا ہے. لیکن پھر وہ مطلب باس بھی اس کو کہتا ہے کہ تم نے مس بیہیو کیا اپنی مدر کے ساتھ. اور مایا بھی کہتی ہے کہ تم نے سوری کیا آنٹی کو یا نہیں. خیر اوورآل اگر دیکھا جائے تو مل ملا کے سارے جو ہے نا جو بات بنتی ہے تو اس میں ولی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی میں چلا جاتا ہوں اپنے باپ سے ملنے کے لیے کیونکہ وہ جا رہے ہیں تو لہٰذا چلا جاتا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب وہ تیار ہو کے جانے لگتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد بیچارہ کہاں پہلے رکشے پہ کھجل خوار ہوتا ہے, پھر بھاگتا ہوا آتا ہے اور گاڑی سے ایک دم گاڑی کے سامنے آتا ہے اور باپ کو دیکھتا ہے. اور بڑا ہی ویسے ایموشنل سین تھا وہ بھی. اور جس طرح سے وہ دکھایا گیا ہے جے بی کی آنکھوں میں جس طرح ایموشنز تھے اور کہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے, ریئلائز کروانا چاہ رہا ہے بیٹے کو کہ تم دیکھ لو گھر چھوڑ کے گئے ہو تو کس حال میں پہنچ گئے ہو. اور شاید کہ اس کو ولی کو بھی ایسے سمجھ آتا ہے کہ جیسے ولی کو یہ تھا کہ باپ مجھے گلے لگا لے گا اور کہے گا کہ بھئی چلو تم واپس گھر چلو, جو ہو گیا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, موو آن کرتے ہیں. جو ہماری جنریشن کا اب یہ کام ہے یا اکثر ہی اب یہ سننے میں آتا ہے جی موو آن کر لیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. ولی بیچارہ آ جاتا ہے واپس. خیر اس کو بہت غصہ آتا ہے, جو وہ غصہ اپنا نکالتا بھی ہے روڈ پہ کک مار کے سائڈ پر. تو لیکن یہ ایگزیکیوشن بہت اچھی تھی اس سارے سین میں کہ بہت اچھا ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا. لیکن بیچارہ اتنا ڈسہارٹ ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی ایموشنز بہت ہیں اس وقت, بڑے ٹچی ہیں وہ اس سارے سین کے ساتھ. اور سب جو ہے نا وہ ولی کو فیور کر رہے ہیں. تو ولی بیچارہ آ جاتا ہے باس کے پاس گھر میں اور وہاں پر آ کے وہ پہلے تو پریٹینڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی باس صاحب بھی پوچھتے ہیں. اچھا باس صاحب بھی نا وہ نمک چھڑکتے ہی رہتے ہیں, یہ بھی بڑا کمال ہے. باس صاحب نا اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہی رہتے ہیں. اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ ملا ہے وہ باپ سے. تو وہ کہتا ہے کیسا لگا باپ سے مل کر. کہتا ہے اچھا لگا, آئے مجھے ملے, گلے لگایا, پیار کیا, دعائیں دیں. ماں باپ تو یہی کرتے ہیں, باپ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی اس کا ایک قسم کا وہ دکھاتے ہیں بریک ڈاؤن کہ مطلب وہ تو واقعی ہی اسی پوائنٹ آف ویو سے جاتا ہے کہ شاید کہ باپ جو ہے اس کے دل میں میرے لیے ہوگی جگہ اور وہ مجھے اسی طرح سے ویلکم کرے گا اور بڑا ایموشنل سا کوئی سین ہوگا. لیکن وہ اس طرح سے ایموشنل نہیں ہوا, وہ دوسری سینس میں ایموشنل ہو گیا. اور اس میں پھر وہ کافی اگریسو دکھایا جاتا ہے کہ پھر وہ کہہ بھی دیتا ہے باس کو کہ دوبارہ مجھے جو ہے نا میرے سارے معاملات سے آپ اسٹے ہوئے رہیں. خیر یہ سارا سین ہوتا ہے. اور اگر اس میں ہم دیکھیں تو جو جے بی ہے بظاہر ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جیسے وہ بھی نا مطلب یہ جو سارا میس کریٹ ہوا ہے وہ چاہے جس کی وجہ سے بھی ہوا ہے, چاہے اس میں زیادہ ہاتھ خود جے بی کا ہی ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس طرح سے ڈکٹیشنس آپ نہیں دے سکتے کسی کو بھی. اور پھر وہ بھی اس ایج میں جس میں کہ یہ سارے بچے دکھائے گئے ہیں تو اس میں جو مطلب بچوں کی یہ جو ایج ہوتی ہے اسی لیے اس کو اتنی ڈینجرس ایج کہا جاتا ہے. اور یہ سینسٹیو بھی ہوتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ اس میں ایموشنز بہت اپس اینڈ ڈاؤنس ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بڑے ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے بچوں کو بڑے طریقے سے. لیکن ہمارے جے بی جو ہے وہ جے بی صاحب نے تو ایسا کیا ہی نہیں. جہانگیر نے تو اپنا مطلب وہی کیا کہ جیسے ڈکٹیشن دینی ہے جہانگیر نے اور کچھ نہیں کرنا. اچھا اسی طرح اگر ہم مانور کو دیکھیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے مانور سمجھتی ہے
کہ اس کی خاموشی سب کچھ ٹھیک کر دے گی، جائے اس کے کہ ایک گھر سے مطلب جیسے کہ ولی چلا گیا ہے اور دوسرا اس کا ہسبینڈ اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ مطلب ٹھیک ہے میں اسی طرح خاموش رہوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس میں آ کے وہ جب اس کو آپشن دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کے بغیر رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے تم بھی چلو میرے ساتھ، تو وہ اس میں چوز اس کو کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ بیٹے کے لیے ہی کرتی ہے کہ جی چلو میں بیٹے کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اب دیکھا جائے تو مانور نے اپنی طرف سے جاب بھی سٹارٹ کر لی تاکہ وہ انیا جو ہے اس کے سامنے رہے گی اور مطلب اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھ سکے گی ایک قسم کا، اور اس کو ٹائم بھی دے سکے گی، اور اس کی ساری ایکٹیویٹیز ایک قسم کی اس کے سامنے ہوں گی، تو اس نے جاب بھی سٹارٹ کر لیتی ہے وہ پھر۔ اچھا اسی طرح اب دیکھا جائے تو جو مدر ان لا ہے تو ان کا بھی یہ حساب ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے جہانگیر صاحب جا رہے ہیں اگر، تو جہانگیر کے جانے کی جو مین وجہ ہے وہ مانور ہے، کیونکہ مانور جو ہے وہ اس کو بار بار ریئلائز کرواتی رہتی تھی کہ جی تم نے غلط ڈیسیژن لیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو ہمیں لے کے، تو اس وجہ سے وہ اس کو یہ ریئلائز ہی کرواتی رہتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے جہانگیر جو ہے وہ دوسری دفعہ پھر جا رہا ہے، تو ایک یہ بھی چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اب اس ساری چیز میں اگر ہم دیکھیں تو مطلب ایک قسم کا پورے گھر میں کیا اور فیملی میں کیا ایک ڈسٹنس ہے جو آٹومیٹکلی کریٹ ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اور وہ ڈسٹنس ہے کہ مطلب کوئی بھی اپنی بات جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ اگر کوئی کسی کو پرابلم ہے تو مطلب جیسے مانور کو ہے، پہلے تو وہ بہت زیادہ ووکل تھی اور وہ ہر وقت کمپلین کرتی رہتی تھی جہانگیر سے۔ اب جب ولی والا سارا سین ہوا تو وہ ولی گھر سے چلا گیا تو اب وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی، اور اس کا پورا فوکس جو ہے وہ آنیا پہ آ گیا۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ جی آنیا کا یہ ایشوز جو بنے ہیں تو وہ شاید اس وجہ سے بنے ہیں کہ ہم لڑتے رہتے ہیں، کہیں اس کو کسی جگہ پر یہ ریئلائز ہو ہی گیا۔ لیکن آنیا کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں۔ آنیا کا تو مطلب اس کا جو ایشو ہے وہ مین، جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا، وہ اٹینشن سیکر ہے۔ اس کو اٹینشن چاہیے، اس کو ماں باپ جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، یا وہ جو انسیڈنٹ اس کا انکانشیسلی اس سے ہو گیا تھا، اس نے وہاں پہ ڈرنک کر لی تھی انڈر ایج ہوتے ہوئے، اور سارا جو سین اس کے ساتھ ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ سمجھتی ہے کہ سب کو موو ہونا پڑا، تو مین کاز وہ ہے جس کی وجہ سے سارا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ایج دکھائی جا رہی ہے نا ان بچوں کی، مطلب ڈرامہ بیس بھی انہی ایشوز پہ کر رہا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ کس کس فیز سے گزرتے ہیں اس ایج میں، تو بتایا بھی یہی جا رہا ہے۔ اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو اس طرح کے سینسٹیو بچے ہوتے ہیں نا، جو اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، یا جس سے وہ سمجھتے ہیں ڈرپوک کہہ لیں ان کو، کہ وہ اتنا ڈرتے ہیں ان چیزوں سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی گھر میں ہو رہا ہے نہ کہیں اس کی وجہ ہم ہیں اور ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر جو آنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ خود کو مطلب کبھی وہ پیپر بلیڈ سے کٹ کر رہی ہے، کبھی وہ کھڑکی سے کہتی ہے میں کود جاؤں، پھر وہ خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، ویڈیو کال مطلب خود ہی کیمرہ آن کر کے اپنے موبائل پہ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہے، اپنی خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ اس ایج میں کئی بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جیسے کہ عمل کو پتہ چل گیا تھا تو اس نے پیپر بلیڈ سے کٹس لگائے ہوئے ہیں، تو وہ مانور کو بتا دیتی ہے، تو فائنلی مانور جو ہے نا وہ بھی اس کے موبائل تک اس کی ایکسیس ہو جاتی ہے، جس بھی طرح سے اس کو ملتا ہے وہ گئی ہوتی ہے، اس کو بلاتی ہے عمل کہ آؤ مجھے پروجیکٹ میں مدد کر دو، اور تو پیچھے سے مانور جو ہے وہ اس کا موبائل دیکھ لیتی ہے اور وہ ساری ویڈیوز دیکھتی ہے اور سارا کچھ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتی ہے، اس سے سارا ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، اور مطلب یہاں تک فائنلی بات پہنچ گئی ہے کہ وہ اب اس کے سیشنز لے گی تاکہ اس کی تھیراپی ہو سکے۔ اسی طرح دوسری طرف اگر مایا کے پیرنٹس کو دیکھا جائے تو مایا کے پیرنٹس جو ہے نا وہ اس کے جو فادر ہیں شہیر،
انہوں نے تو پورا پکا جو ہے نا وہ یو ٹرن لے لیا. اب یو ٹرن ویسے ان کا پازیٹیو وے میں ہے، لیکن انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ جی جو میں نے پہلے اتنی سختی رکھی ہوئی تھی، بہت اسٹرکٹنس تھی، اس کے بعد اب جو ہے نا تھوڑا سا لینیٹ ہو جاؤ اور اس کی ماں کو ہینڈ اوور کر دو بیٹی، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرے تھوڑا سا پولائٹلی. اور ویسے خود انہوں نے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا ہوا ہے، جیسے کہ انہوں نے دیکھا کہ بکس والی بات پر اس کو ریئلائز بھی کروایا، پوچھا بھی، اور جو ہے اس کو مطلب کہیں نہ کہیں سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ یہ میں نے جھوٹ بولا ہے، جس کو کہ بہت زیادہ فیل کیا، کیونکہ سعدیہ بھی جھوٹ بولتی ہے اور وہ ساری رات پہ جاگتی رہتی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اتنا بھی برا نہیں ہے مایا کا فادر کہ جتنا شروع میں اس کو دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے وہ اسٹرکٹ ضرور تھا، ظاہر ہے جس کلاس سے وہ بلانگ کرتا ہوا دکھایا گیا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ایک قسم کی نارمل سمجھی جاتی ہیں کہ بہت مشکل سے وہ اس کی اسٹڈیز افورڈ کر رہا ہے مایا کی. اور پھر ہیں بھی بیٹیاں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ویسے بھی ہے نا کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اس کو ویسے ہی وہ انڈر پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کے، تو سوسائٹی کے بھی، فیملی کے بھی، وہ ہر طرح سے وہ انڈر پریشر ہوتا ہے، اس کو کر دیا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں. تو اس میں آ کے اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی تھی کہ جی اس کی میں شادی کر دوں، جیسے کہ اس کلاس کے لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اب ولید والا جو بھی سارا سین ہوا اس کے بعد جو شہیر ہے اس نے بھی یو ٹرن لے لیا ایک قسم کا، لیکن وہ تھوڑا سا پولائٹ ہو گیا اور اپنی بیوی کو اس نے ہینڈ اوور کر دیا کہ بھائی وہ دیکھے، لیکن چیک اینڈ بیلنس اس نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ اس نے بھی رکھا ہوا ہے. لیکن اس کی باتیں جو اپنی بیوی سے وہ کرتا ہے سعدیہ سے، وہ ان لاجیکل نہیں ہیں، بہت ہی لاجیکل تھیں. اور بہت مطلب کوئی بھی باپ ہو وہ اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا ہی کنسرننگ ہوگا کہ اس کی آئندہ جو آنے والی زندگی ہے اس میں اس کے جو ہے نا ان لاس کیسے ہوں گے، اس کو مطلب اس کا ہسبینڈ کیسا ہونا چاہیے، یا وہ اس کو ان حالات میں جن میں کہ مایا اور ولی کا ریلیشن دکھایا جا رہا ہے اس میں آیا ولی افورڈ کر لے گا مایا کو، یا ولی کے گھر والے جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے مایا کو. تو یہ سارے اس کی جو باتیں ہیں، جو کویسچن ہیں، وہ غلط نہیں ہیں، وہ بالکل ویلڈ ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جی مایا گھر سے جھوٹ بول کے جاتی ہے اور ولی کو ملتی ہے، جبکہ ماں کو بھی پتہ ہے کہ جی وہ اس طرح گئی ہے. پھر ماں بعد میں بتا بھی دیتی ہے کہ ہاں جی میری اجازت سے گئی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ باغی نہ ہو جائے. تو اب یہ بھی ہے، ریبیلیس ہوتے ہیں اس ایج میں بچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے یا ہمیں کویسچن کیے جائیں اتنے زیادہ. تو یا تو شروع سے ہی اس طرح کی انوائرمنٹ ہو کہ جس میں اتنی فرینکنس ہو، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو پیرنٹس کے ساتھ بچوں کی، تو اس میں اگر کویسچن ہو بھی جائے یا آپ اپنے فیلنگس شیئر کر سکیں تو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. لیکن یہ جو ماحول دکھایا گیا اس میں آ کے تو یہ مطلب ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ ریبیلیس نہ ہو جائے، وہ مطلب وہ کرے نا بالکل ہی گھر، وہ جیسے وہ ایک پیچھے کس تھی اس میں کہہ بھی رہی تھی کہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی گھر، تو وہ ماں اسے کہتی بھی ہے کہ تم کہاں جاؤ گی، تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر سعدیہ نے اس کو پرمیشن دی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ولی سے مل لے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم ڈاکٹر بن کے، جیسے کہ ٹیزر میں دکھایا بھی جا رہا ہے نیکسٹ جو آنی ہے ایپیسوڈ اس کا، کہ تم ڈاکٹر بن کے تو ایک کم پڑھے لکھے انسان کے ساتھ شادی کر لو گی. تو وہ کہتی ہے ہاں میں ہر دفعہ یہ کر لوں گی، مجھے ٹرسٹ ہے اس کے اوپر، تو یہ میں رسک لوں گی. تو اب یہ ہے کہ یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک طرف یہ بڑی ایموشنل سی باتیں ہیں، انریلسٹک سی ہیں، لیکن پھر اگین وہی بات آتی ہے کہ یہ جو بچے جس ایج کے دکھائے جا رہے ہیں، اس ایج میں اس قسم کی باتیں یا اس قسم کے ایموشنز یا اتنا ایموشنل ہونا کسی بھی چیز کے لیے یا اتنا سینسٹیو ہو جانا، یہ بالکل ایک نارمل چیز ہوتی ہے بچوں کے لیے. پیرنٹس کے لیے تو یقیناً نہیں ہوتی، لیکن بچوں کے لیے بالکل ایک نارمل چیز ہوتی ہے کہ یہ کون سا بہت بڑی بات ہے، ہم ایسے کر لیں گے. ہمیں جیسے کہ ولی نے کیا کہ جی میں چلا جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، لیکن اینڈ پر وہ بھی یہی کہہ رہا ہے مایا سے کہ میں جاب ڈھونڈوں گا
تو میں کیونکہ مجھے اس لائف کی عادت نہیں ہے، مجھے اپنا کمفرٹ زون زیادہ اچھا لگتا ہے، جس میں مجھے چاہیے وہ ساری چیزیں، لگژریز چاہیے مجھے، کیونکہ ان کے بغیر زندگی میں نے تو گزاری ہی نہیں ہے، تو یہ گزارنا بہت مشکل ہے۔ چیزوں سے خوشی ملتی ہیں اور چیزیں پیسوں سے آتی ہیں، بات تو اس کی بالکل صحیح ہے کہ مطلب کوئی بھی انسان ہو، اس نے کوئی بھی چیز لینی ہو تو اس نے وہ آنی تو وہ پیسوں سے ہی ہے، تو وہ پیسے جنریٹ کہاں سے ہونے ہیں؟ تو اس لیے وہ سوچتا ہے کہ میں جاب کرتا ہوں، لیکن ہر جگہ سے اس کو ریجیکشن ملتی ہے، کہیں پر بھی اس کو اس کوالیفیکیشن کے ساتھ جاب نہیں ملتی۔ اور یہ بھی ایک اچھی چیز دکھائی گئی ہے کہ جو بچے اس طرح کے سٹیپس لے لیتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے 10th گریڈ یا FA FSC یا OA لیول، اس میں اتنی ایجوکیشن کے ساتھ کہیں جاب نہیں ملتی کہ جس میں آپ سروائیو کر سکیں، اس طرح کی جاب کہیں نہیں ملتی۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز دکھائی گئی ہے کہ اس طرح کا سٹیپ لینے سے پہلے یہ بھی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کس طرح آپ سروائیو کریں گے گھر سے باہر نکل کے۔ تو اب یہ تو چونکہ ڈرامہ ہے، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کبھی میں کبھی تم میں وہ نکل جاتا ہے مصطفیٰ شرجینہ کو لے کے بائک پہ، اور وہ پھر ایک گندا سا گھر ہوتا ہے، وہ اس میں چلے جاتے ہیں اس اپارٹمنٹ میں، وہ اس کو اپنے حساب سے ڈیکوریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، لیکن وہاں پر یہ تھا کہ شرجینہ جاب کر رہی تھی، مصطفیٰ کے پاس جاب نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی ڈپریشن اس کو بہت زیادہ تھا، وہ بہت زیادہ ڈپریس دکھایا گیا تھا۔ اسی طرح اس میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے وہ رہ تو رہا ہے باس اپنے کے ساتھ، لیکن اس کو مطلب باقی ساری چیزیں بھی چاہیے۔ اب مصطفیٰ اور شرجینہ کا تو یہ تھا کہ وہ تو میرڈ تھے، میچور تھے، لیکن ولی کا جو دکھایا جا رہا ہے یہ مطلب ابھی بالکل بچہ ہے، A لیول کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس ابھی اس کو سامنے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، اور پھر ایک دم سے اس کی پوری لائف جو ہے وہ چینج ہو گئی، اور اس میں آ کے اب اس کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں، کیسے کروں۔ تو لہٰذا وہ سوچتا ہے کہ میں جاب کر لوں گا تو وہ میرے لیے جو بہتر ہو جائے گا، میں مطلب پھر تو اپنی چیزیں مطلب اپنی لائف میں ایک قسم کا کمفرٹ زون میں آ جاؤں گا۔ جیسے وہ کہتا بھی ہے کہ جن سڑکوں پہ مجھے پیر رکھنے کی پرمیشن نہیں تھی، ان روڈز پہ میں رول رہا ہوں، تو بات تو صحیح ہے، بیچارہ کھجل خوار ہو گیا۔ تو بیسیکلی اگر دیکھنے کی جو چیز ہے، اگر ہم لرننگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس قسم کے سٹیپس لیتے ہیں ان کے لیے کتنی پرابلمس آتی ہیں، اور یہ بھی لرننگ ہے اس میں کہ اتنا ایگوسٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ اتنا ایموشنل بھی ہو، اتنا وہ ایگوسٹ بھی ہو کہ کسی چیز کو وہ دیکھ ہی نہیں رہا، جیسے کہ جہانگیر نہیں دیکھ رہا کہ وہ اس حد تک شاید کہ ریئلائز کروانا چاہتا ہے ولی کو کہ تم نے غلط سٹیپ لیا، یا وہ خود اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہے کہ مطلب میں ہینڈل نہیں کر سکا، اسی لیے وہ پکچرز میں سے غائب ہو رہا ہے، آؤٹ آف دا پکچر ہو رہا ہے، اس نے سین میں سے نکل جانا بہتر سمجھا بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو پراپرلی ہینڈل کرے۔ تو مطلب جیسے کہ ایز اے پیرنٹ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پا رہا، شاید اس سے ہینڈل نہیں ہو رہا، اس لیے وہ نکل رہا ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں سلمان اور پناہ کو، تو وہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کیئرنگ ہے، مطلب کنسرننگ بھی ہیں، اس کے باوجود جو سمیر کا کیریکٹر ہے وہ ایک ڈارک سائڈ پہ جا رہا ہے، وہ مطلب ڈرگس کی طرف بھی انوالو ہونے والا ہے جو کہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی جب سلمان اور بیٹھتے ہیں پناہ بات کرتے ہیں تو وہ اس کو کہتا بھی ہے کہ مجھے اس پر ہو رہا ہے، اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، تم اپنے طریقے سے پوچھو اسے بلیک میل کرو۔ تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے میں کیسے بلیک میل کروں، تو وہ اسے کہتا بھی ہے سوسائٹی اس کی صحیح نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے ہماری ماں بھی ایسی ہمیں بلیک میل کرتی تھی، کبھی کہتی تھی میرے پاؤں میں درد ہے، کبھی کہتی تھی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے کبھی کہتی تھی سر میں درد ہے، کبھی بخار ہو گیا۔ تو اس طرح ہم نے اگر باہر نکلنا ہوتا تھا تو ہم بھی نہیں جاتے تھے، ہم اپنی ماں کو دیکھنے بیٹھ جاتے تھے یا اس کی ٹیک کیئر کرتے تھے، اس کو ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے، اس کو میڈیسن دینی ہے، تو تم بھی یہی کام کر۔ تو وہ ہنس کے آگے سے کہتی ہے اچھا میں کوشش کروں۔ اب نیکسٹ جو دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے اسکول میں دوست سے بھی بات کرتا ہے کہ جی ان کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، تم جا رکھو گے ان کے ساتھ فرینڈشپ، وہ مطلب وہاں پر پارٹی ہے تو تم چلو گے، تو وہ اسے ڈائریکٹلی بتا دیتا ہے کہ جی وہ پارٹی فارم ہاؤس پہ رکھی اس لیے گئی ہے کہ اس کے انکل منسٹر ہیں اور وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور وہاں پر مطلب انلیگل سارا کچھ ہوگا، تو اس لیے میں تو ایسی چیزوں میں نہیں آتا۔
اب سمیر سن بھی لیتا ہے سارا کچھ ہے، اس کے باوجود سمیر اس کو اگنور کرتا ہے، اس لیے کہ ابھی اس کو اس چیز میں بہت ایڈونچر نظر آ رہا ہے، اس کو فیسینیٹ کر رہی ہے یہ چیز، کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم وہ اس طرح کی فارم اس کی پارٹی کا سن رہا ہے اور سارا کچھ، تو اس کو یہ چیز بہت فیسینیٹ کر رہی ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت اچھا میسیج ہے جو سوسائٹی کو دیا جا رہا ہے کہ بچے کس طرح سے انوالو ہوتے ہیں، کس طرح کی چیزیں ان کو فیسینیٹ کرتی ہیں، اور ان کو کس طرح سے پھر پیرنٹس کو یا گھر والوں کو چاہیے کہ ان کو کس طرح سے ہینڈل کریں، کس طرح سے ان کو ان چیزوں سے بچائیں۔ اسی طرح عمل جو ہے، عمل کا تو خیر ابھی وہ کچھ تھوڑی سی سنبھل گئی ہے، کیونکہ اس کا جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے بھی ریئلائز کیا کہ نہیں یہ ون سائیڈڈ ہے، اس کو لہٰذا میں سائڈ پر ہو جاؤں تو بہتر ہے۔ ماں سے بھی اس کو ڈانٹ پڑی، پناہ نے بھی اس کو اچھا خاصا اسٹرکٹلی کہا کہ تم اس سارے چیز میں سے نکل جاؤ۔ اب اگر دادا دادی کی بات کی جائے تو اب ساس صاحبہ جو ہیں وہ ان کے مائنڈ میں ایک اپنی سٹوری چل رہی ہے کہ جی بیٹا میرا چلا گیا، اور وہ اس کا الزام بہو کے سر پہ لگا رہی ہیں کہ جی تمہاری وجہ سے گیا۔ تو وہ جب کہ وہ کہتی بھی ہیں کہ میرا بھی تو بیٹا گیا، تو وہ کہتی ہے تمہارا تو ایک گیا، میرے تو دو گئے ہیں۔ مطلب وہ پوتے کو بھی اپنا بیٹا ہی سمجھ رہی ہیں۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بڑی ایموشنل ہیں، بڑا اچھا انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ اتنی ٹچنگ ہے، اتنی کنسرننگ ہے اپنے بیٹے سے بھی اور اپنے پوتے سے بھی، کہ وہ ان سے یہ چیز بیئر ہی نہیں ہو رہی کہ وہ اس طرح سے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں یا چلا گیا جیسے ولی۔ تو جب کہ اس کو وہ کہتے بھی ہیں دادا جو ہیں وہ کہتے بھی ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بچے کا جو پرابلم ہے وہ دوسروں کے سر پر بھی ڈال دیا جائے، اس کی سزا ان کو بھی دی جائے، تو یہ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرو۔ تو اکثر گھروں میں یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جی کوئی ایک بات ایک ایشو ہو گیا تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ہوتا بھی ہے ایسے، لیکن اب اس کا بلیم جو ہے وہ باقی سب پہ ڈال دیا جائے تو وہ بھی چیز غلط ہے، کیونکہ یہاں پر ایشو ہی سب سے بڑا جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی اگر مل کے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے ڈیسیژنس لیے جاتے ہیں تو شاید یہ یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، اور یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بڑے ہی ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے تو انہوں نے بچوں کو کیا ان کی پرابلمس کو ڈسکس کرنا ہے، یا ان کے ساتھ کیا بچوں نے اپنی فیلنگس شیئر کرنی ہے، تو ایسا ہی پرابلم اسی طرح کے ہی آتے ہیں۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو مایا کی جیسے ماں ہے، تو وہ سعدیہ جو ہے وہ بہت کنسرننگ وہ بھی دکھائی گئی ہے۔ خیر اس ٹائم پر تو مانور بھی بڑی کنسرننگ دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے مطلب بہت زیادہ وہ پریشان بھی ہے اور سارا کچھ، لیکن وہ اس کو ریالٹیز دکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی، یہ پرابلمس آئیں گے۔ اب جہانگیر نے جس طرح سے ولی کو بتایا تھا وہ طریقہ کیا تھا، وہ مٹیریلسٹک اپروچ کے تھرو وہ بتا رہا تھا ریالٹی آف لائف، جبکہ جو سعدیہ ہے وہ مایا کو ریالٹی آف لائف جو بتا رہی ہے وہ اس کو ریئلسٹکلی بتا رہی ہے، وہ مٹیریلسٹکلی بتا نہیں رہی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جی پیسہ نہیں ہوگا یا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اس نے کہا کہ تم ڈاکٹر ہو کے ایک کم پڑھے لکھے انسان کے ساتھ زندگی گزار لوگی۔ اس نے یہ نہیں کہا اس کو کہ وہ تمہیں افورڈ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، اس نے یہ بات نہیں کی، اس نے یہ کہا ہے، یہ ریئلائز یہ کروایا ہے کہ تمہاری ایجوکیشن کے حساب سے اگر اس کی ایجوکیشن نہ ہوئی تو تم پھر اس گیپ کو کیسے فل کرو گے۔ تو یہی پازیٹیو اپروچ ہے سعدیہ کی کہ وہ اس طریقے سے مایا کو ریئلائز کروا رہی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے۔ باقی اگر اوورآل دیکھا جائے تو ابھی جیسے دکھا رہے ہیں کہ وہ بات کر رہا ہے ٹیزر میں اور گولی چلتی ہے، تو اب جہاں تک میرا خیال ہے کہ گولی جو ہے وہ ولی کو لگی تو ہے لیکن بازو پہ یا ٹانگ پہ اس طرح لگی ہوگی، کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں لگی ہوگی، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ گولی لگنے کے ٹائم پر وہ فلمی سین ہو جائے اور باس آ جائے بیچ میں، مسٹیریس باس جو ہے وہ آ جائے بیچ میں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو دکھایا گیا ہے کہ جی جہانگیر چلا گیا، لیکن جہانگیر کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ٹیزرز میں ہم نے پہلے شروع میں دیکھا ہوا ہے کہ جہانگیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ باپ بیٹے سے ڈر گیا، تو اٹ مینس کہ جہانگیر کو کچھ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ
ہوگا یا تو وہ باس کو ہوگا، تو اگر ولی کو ہوگا، لوگ بڑے ایموشنل ہیں اس چیز میں بھی کہ جی ولی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہے ولی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ولی کو بالکل جو نیچے لے کے گئے ہیں نا، تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ بالکل ایک چیز جب ختم ہو کے دوبارہ اٹھتی ہے نا، انسان جب دوبارہ اٹھتا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں وہ مطلب اس کا ہوتا ہے سیلف میڈ انسان جو ہے نا، وہ -0 سے جب سٹارٹ لیتا ہے نا انسان، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی کیا ویلیو ہے۔ تو شاید کہ یہی چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ ولی جو ہے وہ -0 سے سٹارٹ لے گا، زیرو تو اس زیرو پر تو وہ آلریڈی ہے، لیکن اب وہ -0 پہ چلا گیا ہے، کیونکہ باپ اس کو ملا نہیں، جاب اس کو نہیں مل رہی، ابھی تک وہ کہیں پر بھی اس کی لک جو ہے وہ کلک نہیں کر رہی کہ وہ کسی جگہ پر پہنچ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا وہ اس کو -0 پہ لے گئی ہیں۔ تو اب جب ولی ایفرٹ کرے گا تو ظاہر ہے وہ 100% نہیں دے گا، وہ 1000% دے گا تاکہ میں کسی جگہ پہ پہنچ سکوں۔ تو شاید کہ ہمارا جو مسٹیریس باس ہے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ بالکل -0 سے سٹارٹ لے اور پھر اس کو ویلیوز کا پتہ چلے کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں، ایک فیملی کی ویلیو کیا ہوتی ہے، آپ کے مطلب ہر چیز جو ہے لائف میں جو آپ کو فیسلٹیز ملی ہوتی ہیں تھرو یور پیرنٹس، تھرو یور فیملی، تو ان کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس کو ریئلائز بھی ہو رہا ہے کہ میں اس لائف سٹائل کا عادی نہیں ہوں، مجھے وہی لائف سٹائل چاہیے، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو وہ مس کر رہا ہے نا اس ساری چیز کو بھی، کیونکہ باقی وہ اس چیز کا تو عادی نہیں تھا، وہ تو بڑے سینیٹائز سوسائٹی میں سے آیا تھا، انوائرمنٹ میں سے آیا تھا کہ وہ بڑی سینیٹائز انوائرمنٹ تھی، اور وہاں سے وہ یہاں پر آ گیا، اور وہ ایک ایک چیز کو وہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ہاتھوں کو بھی سینیٹائز کر رہا ہوتا تھا، کوئی چیز باہر سے نہیں کھاتا تھا کہ میرا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو مطلب اس ساری چیز کو اس کو اتنا نیچے لے کے گئے، اتنا ڈاؤن کیا ہے تاکہ وہ بالکل گراس روٹس لیول سے جو ہے اس کو اٹھایا جائے، اس کا گرو اپ دکھایا جائے کہ جب آپ اپنی ہر چیز کو اس طرح کی باتوں میں اتنے ایموشنل ڈیسیژنس لیتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ولی کو کرنی پڑ رہی ہیں، اس کی فیملی کو بھی کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو میرا تو یہی اوپینین ہے۔ اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا دکھاتے ہیں، ہمیں کس طرف لے کے جاتے ہیں، اور باقی اس وقت جو ساری ہمدردیاں ہیں وہ ہیں ولی کے ساتھ اس ٹائم پہ، جو ٹیزر دکھایا گیا ہے، اور جس طرح سے پھر مایا کا بریک ڈاؤن دکھایا جا رہا ہے کہ مایا کہتی ہے جی میں مر جاؤں گی اگر ولی کو کچھ ہوا۔ تو اب اس وقت جو کئی ہمارے ٹین ایجرز ہیں کہ جن کی جینزیز جو ہیں، تو ان کی ساری جو سمپتیز ہیں وہ مایا اور ولی کے ساتھ بھی ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ جی یہ تو ڈرامہ ہے نا، تو ویسے واقعی ڈرامہ ہے، لیکن پرابلمس جو دکھائی جا رہی ہیں وہ ریئل لائف کی ہیں، یہ بہت سینسٹیو ایشوز ہیں جن کو ریز کیا جا رہا ہے۔ تو اس ساری چیز میں مایا کی جو سٹڈیز تھی، جس کے لیے وہ اپنا مطلب وہ اتنا ایمبیشیس تھی کہ جی میرا ڈریم یہی ہے، اس کا ایک گول ہے جس کو اس نے اچیو کرنا، تو وہ کہیں پر دائیں بائیں ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ کہیں لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے اس ٹائم پر جو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اوبیسلی وہ بھی اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو تو کرے گی، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو کرے گی، اور ولی اپنا پیشن جو ہے اس کا میوزیشین بننے کا، تو وہ اس کیریئر کو پرسو کرے گا، اور دونوں اسی طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، جو نظر آ رہا ہے۔ میرا اپنا یہی اوپینین ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنے ویوز ضرور شیئر کیجیے گا تھرو کامنٹ باکس۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔